بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی اینالیٹیکا۔ کلدیپ نیر جو کہ بھارت کے ایک بہت ہی مشہور صحافی تھے اور پاکستان کے بارے میں بہت کچھ لکھتے رہے، یہاں انہوں نے وزٹ بھی کیے، ان کی ایک کتاب اسکوپ ان سائڈ اسٹوریز فرام دی پارٹیشن ٹو دی پریزنٹ، ہارپر کالنز کی چھپی ہوئی کتاب 2006 میں چھپی۔ اس کتاب میں جو وہ بنگلہ دیش کے بارے میں یا 1971 کی جو واقعات ہیں ان کے بارے میں جو لکھتے ہیں، بڑے دلچسپ چند ایک باتیں ہیں، اور وہ خاص طور پہ ریلیٹڈ ہیں بھٹو صاحب کی اور مجیب الرحمان کے درمیان، شیخ مجیب الرحمان کے درمیان جو ملاقاتیں ہوئیں ان دنوں جبکہ مجیب الرحمان یہاں پہ جیل میں تھے، اور اس وقت جو بات چیت ہوئی ان کے بارے میں۔ یہ 1970 کے بارے میں جو CIA رپورٹنگ کرتی رہی، ان کے پیپر جو تھے وہ 2000 2004 میں یا 5 میں انہوں نے اس کو ڈی کلاسیفائی کر دیا اور ان پیپرز کو انہوں نے پبلک کر دیا۔ بہت بڑی تعداد میں تھے، ان میں جو بنگلہ دیش کی جنگ کے بارے میں تھے، ان پیپر سے یہ پتہ لگتا تھا کہ بنگلہ دیشی یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان اور یعنی مغربی پاکستان اور مشرقی پاکستان اکٹھے رہیں، لیکن ایک کنفیڈریشن کی شکل میں، جہاں 2-3 سبجیکٹس جو ہیں وہ اکٹھے رکھ لیے جائیں، باقی اپنا اپنا کام کریں۔ یہ جو کچھ بھی انہوں نے لکھا تھا، یہ کونسلیٹ میں جو بات چیت ہوتی تھی اس کے بارے میں وہ اس سے انہوں نے اس کے بیسس پہ، اس کی بنیاد پہ انہوں نے لکھا تھا کہ شیخ مجیب الرحمان جو ہیں بنگلہ دیش کے فاؤنڈر، انہوں نے بعد میں غالباً جیل میں یہ ساری باتیں کی تھیں۔ اب جو کچھ انہوں نے لکھا، کلدیپ نیر کہتے ہیں کہ یہ سب جھوٹ تھا، یہ یعنی امریکن CIA جو کچھ کہہ رہی تھی یہ جھوٹ تھا، بالکل بات اس کے بالکل برعکس تھی۔ وہ یوں کہ جیسے ہی جنرل یحییٰ نے بھٹو کو سونپ دیا اقتدار اور بھٹو چلے گئے، وہ واپس پہنچے، وہ وایا لندن اور فلائی کر کے تو واپس آئے۔ اس کے بعد انہوں نے بھٹو نے آ کے تو مجیب الرحمان سے بات چیت شروع کی۔ 8 جنوری کو انہوں نے رہا کیا تھا، ان کو چھوڑ دیا، لیکن اس سے پہلے انہوں نے فوراً ہی بات چیت کی اور مجیب الرحمان کو ایک بنگلہ ڈاک بنگلہ، جیسے ہم یہ ریسٹ ہاؤسز کہتے ہیں، وہاں پہ راولپنڈی میں ایک ریسٹ ہاؤس میں لا کے انہوں نے ہیلی کاپٹر کے ذریعے لے کے آئے، پاکستانی گورنمنٹ کا ہیلی کاپٹر تھا، لے کے آئے اور یہاں ان کو رکھا۔ اب کہا جاتا ہے یہ کہ شیخ مجیب الرحمان نے ان سے بات چیت کی بھٹو سے اور انہیں کہا کہ کوئی نہ کوئی لنک بنگلہ دیش اور پاکستان کے درمیان، مغربی پاکستان کے درمیان رہنا چاہیے، اور انہوں نے کہا کہ یہ چیزیں جو ہیں میں بعد میں طے کروں گا، جب میں اپنے لوگوں سے مل کے بات چیت کر لوں تو پھر میں کروں گا۔ لیکن وہ یہ جو بات ہے یہ ساری اس طرح غالباً بات چیت نہیں ہوئی، لہذا یہ کلدیپ نیر جو ہیں یہ کہتے ہیں کہ میں نے بھٹو کو ریکویسٹ کی کہ میں آپ کا انٹرویو کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے بھٹو نے اجازت دے دی، ویزا ملا اور یہ پاکستان پہنچے، اور وہ کہتے ہیں کہ جتنی بھی گفتگو میری بھٹو سے ہوئی وہ میں نے ٹیپ ریکارڈر پہ ریکارڈ کی، لہٰذا میرے پاس اس کی ٹیپس پڑی ہوئی ہیں۔ بھٹو صاحب سے جب انہوں نے پوچھا تو بھٹو صاحب نے بتایا کہ 23 دسمبر کو ان کی شیخ مجیب سے بات چیت ہوئی، میٹنگ ہوئی، اور یہ پہلی میٹنگ میں شیخ مجیب نے قرآن کریم اٹھایا ہاتھ میں اور اس نے کہا کہ میں بڑا اچھا مسلمان ہوں اور میں ابھی بھی چاہتا ہوں کہ پاکستان اکٹھا رہے، اور اس میں ڈیفنس، فارن افیئرز اور کمیونیکیشن یہ سینٹرل سبجیکٹ ہو جائیں، اور پھر باقی دونوں ریجن جو ہیں یا دونوں جو حصے ہیں وہ اپنی اپنی پالیسیز یا اپنے اپنے معاملات خود چلائیں۔ پھر وہ کہا کہ جی دسمبر 27 کو جب ہم دوبارہ ملے تو پھر مجیب الرحمان جو ہے وہ ویک تھا، وہ بات کھل کے نہیں کر رہا تھا، اور اس نے کہا کہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا جب تک کہ میں سینٹر کو کیا سبجیکٹ دیں یا کچھ کریں، یہ میں کچھ نہیں اس کے بارے میں کہہ سکتا، کیونکہ ابھی میں ناٹ ویری کلیئر، میں واپس جاؤں پھر میں بات چیت کروں اپنے لوگوں سے،
اور پھر میں بتاؤں کہ یہ کیا ہم کر سکتے ہیں اکٹھے رہنے کے لیے، کیا ہو سکتا ہے۔ لیکن اس نے کہا کہ میں چاہتا لازماً ہوں کہ ہمارا کوئی لنک درمیان میں رہنا چاہیے اور ایسا ماحول ہو کہ ہم مل کے کام کر سکیں۔ اس پہ وہ یہ کہتے ہیں کہ بھٹو کہتا ہے کہ میں نے انہیں کہا کہ یہ باتیں ساری تم یہاں کر رہے ہو، جب تم واپس گئے بنگلہ دیش اور ادھر وہ تیرے رائفل اٹھائے ہوئے مفتی بانی اور یہ لوگ تیرے آگے پیچھے پھرے تو پھر تیرے لیے مشکل ہوگا، پھر تم بدل جاؤ گے۔ لیکن مجیب نے آگے سے یہ کہا کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، میں لیڈر ہوں، میں ہی ان کا مین لیڈر ہوں، لہٰذا یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی مجھے ڈیفائی کرے اور میں یہ سارا معاملہ طے کر لوں گا، تم اس پہ فکر نہ کرو۔ بھٹو صاحب کہتے ہیں کہ یہاں میں نے اس سے کوئی بارگیننگ نہیں کی اور کوئی ایسی بات چیت نہیں کی کہ جس سے کوئی لگے کہ کوئی چیز طے ہوئی ہے۔ لیکن کلدیپ نیر کہتے ہیں کہ میں نے اس بھٹو کے انٹرویو کے بعد میں نے جا کے شیخ مجیب کا انٹرویو بھی کیا اور اس نے جو مجھے بتایا وہ بالکل ٹوٹلی مختلف ورژن تھی، وہ کوئی بات اور ہی کر رہے تھے۔ مجیب کہتے ہیں کہ مجھے اپنے جیلر سے، جس جیل میں رکھا ہوا تھا، جیلر نے بتا دیا تھا، وہ کہتے ہیں جیلر ایک اچھا آدمی تھا، خدا خوفی تھی اس میں نے مجھے بتا دیا کہ جی بنگلہ دیش جو ہے وہ بن چکا ہے، آزاد ہو چکا ہے آپ کا ملک۔ چنانچہ ہی سیڈ کہ یہ مجیب کہتے ہیں کہ مجھے یہ پتہ لگ گیا، لیکن جب جیل سے ان کو نکالا گیا اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ خیال پیدا ہوا، شک پیدا ہوا کہ مجھ سے بھی بات چیت شاید مذاکرات کرنے کے لیے مجھے لے کے جا رہے ہیں، تو نیچرلی انہوں نے اپنی سوچ بچار کیا، لیکن انہوں نے کہا کہ میں نے سوچا کہ میں جب بات چیت کروں گا ان سے تو میں یہ ظاہر نہیں کروں گا کہ مجھے پتہ لگ چکا ہے کہ بنگلہ دیش بن چکا ہے، لہذا انہوں نے ایک انجانہ سا اپنا رویہ اختیار کیا۔ کہتے ہیں جی اسی دن شام کو جب یہاں پہ ریسٹ ہاؤس میں رکھ لیا تو اسی دن شام کو بھٹو صاحب پہنچے، انہوں نے آتے ہی کہا کہ مجیب الرحمان کیا حال ہے؟ تو کہتے ہیں میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اور بھٹو صاحب نے فوراً کہا کہ میں پریزیڈنٹ آف پاکستان ہوں۔ مجیب کہتے ہیں کہ میں ہنس پڑا، میں نے اسے آگے کہا کہ بھٹو کیا بات کر رہے ہو، پریزیڈنٹ آف پاکستان؟ یہ جگہ میری ہے، تم کیسے بن سکتے ہو پریزیڈنٹ آف پاکستان؟ مجھے ہونا تھا کیونکہ میجورٹی سیٹیں نیشنل اسمبلی میں میرے پاس ہیں۔ کہتے ہیں کہ مجھے وہ شاید بھٹو خوفزدہ کرنا چاہ رہا تھا، ڈرانا چاہ رہا تھا۔ اس نے فوراً مجھے کہا کہ دیکھو میں ہوں چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر اور میں آیا ہوں تمہارے ساتھ بات چیت کرنے۔ کہتے ہیں کہ اس پہ میں نے انہیں جواب دیا کہ جب تک تم میری آزادی کا اعلان نہیں کرتے، مجھے بتاتے نہیں کہ میں فری ہوں، تو میں اس وقت تک کوئی بات نہیں کروں گا۔ کہتا اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، یو آر فری۔ اس پہ وہ کہتے ہیں جی پھر کچھ بات چیت ہوئی۔ بھٹو صاحب نے سارا الزام، سارا ملبہ بقول مجیب الرحمان کے، وہ کہتے ہیں جی کہ بھٹو صاحب نے سارا ملبہ یحییٰ خان پہ ڈالا۔ انہوں نے کہا جی یہ کچھ نہیں ہونا تھا، یہ سب یحییٰ خان کیا کیا ہے، اسی نے یہ ساری تباہی پھیری ہے۔ جبکہ مجیب کہتے ہیں کہ مجھے پتا تھا کہ یہ یحییٰ کا کیا ہوا نہیں ہے، کیونکہ مجیب کے ساتھ ان کی پہلے بھی ملاقاتیں، بھٹو کے ساتھ پہلے بھی مجیب الرحمان کی ملاقاتیں، بات چیت ہوئی تھی، اور وہ کہتا ہے کہ مجھے پتا تھا کہ سارے کھیل کے پیچھے بھٹو کا ہاتھ ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے پہلے دن سے اندازہ تھا کہ بھٹو چاہتا ہے کہ یہ ہمارا ایسٹرن ونگ جو ہے یہ اپنا رستہ لے، یہ علیحدہ ہو جائے، تاکہ بھٹو جو ہے وہ ملک کا صدر بن سکے۔ وہ کہتا ہے نیچرلی بھٹو پھر اسٹریٹ اوے وہ اصل بات کی طرف آئے۔ وہ چاہتا تھا کہ میں بھٹو نے کہا کہ تینوں جو سبجیکٹس ہیں، یعنی یہی جو کمیونیکیشن، ڈیفنس وغیرہ، اس پہ بات ہو کہ یہ ہم اکٹھے رکھ لیں یا کچھ اور اس کو جوائنٹلی مینیج کر لیں۔ لیکن مجیب کہتے ہیں کہ میں نے ان کو واضح طور پہ بتایا کہ یہ ممکن نہیں ہے۔ کہتے ہیں جب وہ زیادہ انہوں نے اصرار کیا، پریس کرنے کی کوشش کی، تو میں نے انہیں کہا کہ یہاں بیٹھ کے میرے لیے فیصلہ کرنا ممکن نہیں، مجھے جا کے اپنے لوگوں سے مشورہ کرنا ہے، مشاورت کے بعد بات۔ وہ کہیں گے اتنی بات ہوئی۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں، مجیب کہتے ہیں کہ ایک اور میٹنگ ہوئی، اور اس میٹنگ میں پھر یہی راگ الاپا گیا، یہی کہانی پھر دہرائی گئی، اور میں نے پھر ان کو ٹالنے کے لیے کہہ دیا کہ اچھا لیٹ می سی، یعنی مجھے وقت دو دیکھنے کے لیے۔ اس سے زیادہ وہ کہتا ہے کہ بات نہیں ہوئی۔
کہتے ہیں میں نے مجیب الرحمان کو، کلدیپ نیر کہتے ہیں کہ میں نے اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ میں نے مجیب الرحمان کو بتایا کہ میں نے بھٹو کا بھی انٹرویو کیا تھا اور بھٹو نے مجھے جو کچھ کہا تھا وہ بتایا، ان کے سامنے رکھا. خاص طور پہ یہ بات رکھی کہ بھٹو کہتا ہے کہ جی مجیب نے قرآن کریم اٹھایا اور مجیب نے کہا کہ میں بڑا صحیح مسلمان ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ یہ 3 سبجیکٹ جو ہیں یہ ہم اکٹھے رکھ لیں. تو مجیب نے جواب دیا کہ بھٹو بہت ہی جھوٹا آدمی ہے. مجیب نے کہا کہ میں شکر گزار ہوں اس کا کہ اس نے مجھے بغیر کسی قصے کے چھوڑ دیا، میری زندگی بچائی، ورنہ تو پاکستان میں پھانسی بھی لگ سکتی تھی. لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود مجھے چھوڑا اس نے، جو کچھ بھی کیا، ان سب چیزوں کے باوجود اس کو میرے بارے میں جھوٹ پھیلانے کا کوئی حق نہیں. کلدیپ نے یہ سمجھ گیا، وہ کہتا میں سمجھ گیا کیونکہ مجھے پتا تھا کہ بھٹو جو ہے وہ فریم پوائنٹ ہے اور دائیں بائیں پھیرا پھیری کر جاتا ہے بات چیت میں. لیکن انہوں نے کہا کہ مجھے دوسری طرف مجیب کی بات پہ یقین تھا، اس وجہ سے کہ مجیب ایک سمپل اور اسٹریٹ فارورڈ آدمی تھا. اس نے جب بھی بات کی اس نے اسٹریٹ فارورڈ کی. کیونکہ میرا اپنا ایز اے سٹیزن میری آبزرویشن یہ ہے کہ مجیب بھی اتنا سیدھا نہیں تھا. وہ بھی ڈبل گیم کھیلتا رہا. اندر سے اس کو بھی پتا تھا کہ اس نے اپنے ملک کو اس نے بنگلہ دیش بنانا ہے، علیحدہ راستہ لینا ہے، لیکن یہاں پہ وہ کچھ نہ کچھ گول مول بات کرتا تھا. اور اس لیے کہ اگر اس کو متحدہ پاکستان مل جائے جس کا وہ صدر یا وزیر اعظم بن جائے تو پھر تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر علیحدہ راستہ لے. اور ایک لحاظ سے اس کا رائٹ بھی تھا کہ جب اس کو میجورٹی مل گئی تو پھر اس کو روکنا مناسب نہیں تھا. کلدیپ نیر یہ کہتا ہے کہ اس ساری قصے سے کم از کم ایک بات واضح ہو گئی کہ مجیب الرحمان کو بھٹو نے 8 جنوری 1972 کو بغیر کسی شرط کے چھوڑا. اب یہ میرے نقطہ نگاہ سے غلطی ہے کہ جب ہمارے ادھر اتنے قیدی رکھے ہوئے ہیں تو مجیب الرحمان تو ایک اس وقت آپ کہہ لیجئے کہ ایک سونے کی چڑیا تھی، اس کو رکھا جاتا اور اس کے اوپر کیس باقاعدہ چلتا رہتا. کیس کا بے شک آپ فیصلہ نہ کرتے، لیکن جب تک آپ کے قیدیوں کا معاملہ طے نہ ہو جاتا مجیب آپ کے ہاتھ میں رہتا. مجیب الرحمان کہتے ہیں کہ اس کے بعد جب یہ مجیب بران چلے گئے وہاں پہ تو پھر یہ بات چیت، یہ ڈائلاگ جو ہے یہ کچھ نہ کچھ چلتا رہا ڈاکٹر کمال حسین کے ساتھ، جو کہ بعد میں بنگلہ دیش کے وزیر خارجہ بھی بنے. اور وہ انہوں نے جا کے پیغام رسانی، وہ کمال حسین بھی پاکستان میں کسی جیل میں تھے، ان کو رہا کیا، ان سے بات چیت ہوتی رہی اور پھر ان کو جب بھیجا وہاں پہ بنگلہ دیش تو یہ پیغامات وغیرہ دوبارہ یہ کہتے ہیں کہ دیے تھے. یہ مغربی پاکستان میں یہ بات ہوئی، غالباً گورنمنٹ آف پاکستان نے بتایا ہوگا کہ یہ بات چیت کی، لیکن مجیب الرحمان نے اس سے انکار کیا. اس نے کہا کہ نہیں، کمال حسین کے ذریعے کوئی مزید بات چیت نہیں، جو فیصلہ تھا، جو معاملہ تھا وہ طے ہو گیا اور وہ یہی تھا کہ بنگلہ دیش جو ہے وہ بن گیا. اب آپ ادھر اور ہم ادھر. آج کے لیے اتنا ہی. افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.